ہیڈ لائنز آپ جان چکے، نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ کراچی کے علاقے سوجانی ٹاؤن میں KDA کی زمین پر موجود قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکٹر 10 کا 1 میں غیر قانونی سوسائٹیز کے دفاتر مسمار کر دیے گئے۔ بات کریں گے اس حوالے سے احسن عباسی سے۔ احسن بتائیے گا۔ جی بالکل اس وقت سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں۔ KDA کا عملہ وہ تمام غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو ہے اس وقت علاقے میں آپریشن کر رہا ہے۔ میرے پیچھے مراد آباد ویلفیئر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک جعلی دفتر بنایا گیا تھا، جس میں اس وقت شاول چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام جو دفاتر بنائے گئے تھے، یہ دفاتر میں جو ہے وہ چائنا کٹنگ کی فائلیں، غیر قانونی تعمیرات جو کی جاتی تھیں، سرکاری زمین کو جو ہے وہ عام شہریوں کو جو ہے وہ غریبوں کو بیچا جاتا ہے، یہ وہ تمام لینڈ ہے جس پہ یہ کٹنگ کی گئی تھی۔ اس دفتر سے جو ہے اس لینڈ کی جو ہے وہ پلاٹنگ کر کے 80، 60، 120 گز کے پلاٹ جو ہے وہ بیچے گئے تھے، جس کو غریب عوام جو ہے وہ پھر اس طرح کے جو ہے وہ کچے مکانات بنا کے جو ہے وہ تعمیر کر لیتے ہیں۔ اور بلڈر جب اس پوری لینڈ کو جو ہے وہ بیچ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شاول آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس وقت آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ KDA کا عملہ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری KDA انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، جو یہاں پر جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کراچی کا علاقہ سرجانی ٹاؤن کے مختلف مقامات پہ یہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام دفاتر اور ان مکانات کو جہاں پہ رہائش پذیر عوام ہے ان کو جو ہے وہ نوٹسز فراہم کر دیے گئے ہیں، تاکہ 1 سے 2 روز کے اندر جو ہے وہ بھی اپنے مکانات جو ہیں وہ خالی کر لیں، تاکہ اگلے آپریشن کا مرحلہ ہوگا اس میں ان تمام غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے بہت شکریہ احسن، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ٹیکسز کی بھرمار، کراچی کے تاجر برہم ہو گئے ہیں۔ ویلیویشن ٹیکس میں اضافے پر دکانداروں کا احتجاج، شیر شاہ گلبائی ہول سیل مارکیٹ میں مظاہرہ، تاجروں اور محنت کشوں کے ٹیکس منظور کے نامنظور کے نعرے، ٹیکس واپسی نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ سکن لنڈے کا ہم 30 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا مجبور ہو گئے ہیں کہ ابھی پورا پاکستان میں ہم نے کال دینا ہے۔ پورا ملک میں احتجاج ہوگا انشاءاللہ، پریس کلب بھی جائے گا، کسٹم ہاؤس کے سامنے بھی جائے گا، اور لاہور، پنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ میں، پشاور، ہر جگہ میں لنڈے والا بہت ہے، کروڑوں لوگ ہیں، اور سب انشاءاللہ نکلے گا۔ اور ہم لوگ بہت مجبور ہیں، اور سب غریب لوگ ہیں، اور رات رات 10 لاکھ روپے ڈپٹی لگا لیا۔ ہم لوگ سب جب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، سب سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ والے جمع ہوئے ہیں، جس کے اندر امپورٹر بھی ہیں، ہمارے مزدور بھی ہیں، ہمارے لفٹر والے بھی ہیں، ہمارے ٹرک والے بھی ہیں، اور سب لوگوں کا روزگار اس صنعت سے منسلک ہے۔ ایک چھوٹی صنعت نہیں ہے، بہت بڑی صنعت ہے جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو ڈیوٹی پہلے ہماری لگتی تھی 36 سینٹ پر KG لگتی تھی، اب اس کو راتوں رات بڑھا کے $1 پر KG کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ جو پرانے کپڑے تھے، جو غریبوں کا آخری سہارا تھا، اس کے اوپر 300% اضافی ڈیوٹی نافذ کر دی گئی ہے۔ پہلے سے ہی جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ مشکلات کا شکار ہے۔ پہلے سے ہی بینکوں کے پاس ڈالر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایلسیاں نہیں کھل رہی ہے۔ کورونا کے بعد سے مسلسل یہ مسائل آتے رہے ہیں، ہمارے کنٹینرز ڈیمریج اور ڈیٹینشن کے شکار ہیں۔ ابھی تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں کہ کوئی ڈیوٹی پہ نہیں کر رہا۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ افورڈ کرتا، کوئی ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ پھنس گئے ہیں۔ تاجروں کا ویلیویشن ٹیکس میں اضافے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع، تاجروں نے گلبائی میں پریس کلب کا رخ کیا۔ تاجر پریس کانفرنس میں لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجروں کا ویلیویشن ٹیکس میں اضافے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان، تاجروں نے گلبائی سے پریس کلب تک کا رخ کر لیا ہے۔ تاجر پریس کانفرنس میں لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ لنڈے کی اشیاء پر ویلیویشن ٹیکس میں اضافہ، جماعت اسلامی بھی تاجروں کی حمایت میں آ گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ الرحمان نے بھی لنڈا کے کپڑوں پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جو برانڈڈ کپڑے نہیں لے سکتے یا کپڑے لے کر سلوا نہیں سکتے، تو وہ پھر یہ لنڈا بازاروں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنی چیزیں لے لیتے ہیں۔ اب آپ ان کے اوپر بھی پابندی لگا دیں اور اس پر بھی اتنا ٹیکس بڑھا دیں کہ جو درآمد کرنے والے ہیں ان کے بس میں نہ رہے۔ ظاہر ہے اگر وہ درآمد کر بھی لیں گے
تو وہ مزید مہنگا کر دیں گے، تو غریب کے لیے تو آپ مطلب کپڑا بھی اس سے چھین رہے ہیں، تو یہ بدترین حالات ہیں، اور یہ تو ظاہر وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ تو میں یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس ٹیکس کو ختم کریں تاکہ یہ کنٹینر آئیں، اور یہ پورے ملک میں جاتے ہیں پھر، اور پورے ملک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شدید سردی کی لہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کراچی کی بڑی بڑی لنڈا مارکیٹس ہیں، اس میں تو لوگوں نے آلریڈی، بہت سارے اہل خیر لوگوں نے وہ مال اٹھا کر اپنے سیلاب زدگان کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پر اسٹاک ہی موجود نہیں ہے، ورنہ پچھلا اسٹاک ہوتا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ اسٹاک موجود نہیں ہے، نئے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، تو غریب لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اور آگ لگنے کے بڑھتے واقعات سے کیسے نمٹا جائے، اس حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس میدان میں آ گئی ہے۔ مزید بات کریں گے سید نعمان گل سے۔ نعمان، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، شہر کراچی میں آگ لگنے کے جو سردی میں واقعات ہوتے ہیں وہ گرمی کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو کراچی کی شاہراہیں ہیں اس پر جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لکی اسٹار والے روڈ پر، جو کہ یہاں سے نکل کر صدر کو جاتا ہے، اس روڈ پر موجود ہے نواز سیال، جو کہ ایس او لکی اسٹار ہیں، وہ اس وقت سڑک پر موجود ہیں، اور وہ جو ہے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں انہیں آگ بجھانے کے آلے کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا ذرا، آج آپ سڑکوں پر کیوں موجود ہیں، کیا چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ بیسکلی مائی ڈیئر کہ یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے جناب ڈی آئی صاحب ٹریفک نے یہ آگ بجھانے کے حوالے سے ہمیں فائر فائٹر کی ٹریننگ دی گئی، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ آیا کون سی آگ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں کیونکہ زیادہ شارٹ سرکٹ، گرمیوں بھی ہوتا ہے، یہ کسی بھی وقت یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے ٹریفک پولیس پہلے بھی مطلب مختلف طریقے سے کوشش کرتی تھی، کیونکہ ٹریفک پولیس ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں ٹریننگ دے کر اور ہمیں یہ آگ بجھانے کا آلہ تقریباً تمام پیٹرولنگ آفیسرز اور ایس اوز کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیونکہ اب نے سیکنڈ ہاف میں جناب یہ سب ٹریفک نے یہ احکامات دیے کہ جتنی بھی خاص طور پہ سکولز وینز اور جو کمرشل بسیز گاڑیاں ہیں ان کو ہم یہ آگاہی کریں کہ بھائی یہ آپ لوگ گاڑی میں پریزنٹ رکھیں آگ بجھانے کا آلہ، خدا نہ کرے اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی شارٹ سرکٹ کے حوالے سے آگ لگ جاتی ہے گاڑی میں تو فوراً اس کو کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، نواز سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ایس او لکی اسٹار ہیں، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے ٹریفک پولیس جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے اس پر کام کر رہی ہے، اور آج بھی ہم سڑکوں پر اسی لیے موجود ہیں، یہ آلہ ہاتھ میں لے کر جو بسز یہاں سے گزر رہی ہیں، جو اسکول وینس یہاں سے گزر رہی ہیں، انہیں اس آلے کے حوالے سے جو کہ آگ بجھانے کا آلہ ہے اس حوالے سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ گاڑی میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر سڑک پر کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو یہ بسز ان کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گاڑی میں ہی کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے کرنے کے لیے بھی یہ آلہ گاڑی میں۔ بہت شکریہ نعمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی، دبئی سے کراچی 71 لاکھ کے سامان کی سمگلنگ ناکام بنا دی ہے۔ مسافر سے 65 عدد آئی فون اور چارجر اور 6 عدد لیپ ٹاپس برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزم کو کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم کارروائی سامنے آئی ہے، کسٹمز حکام کی کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے کراچی 71 لاکھ کے سامان کی سمگلنگ ناکام بنا دی ہے۔ مسافر سے 65 عدد آئی فون اور چارجر جبکہ 6 عدد لیپ ٹاپس برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزم کو کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم کے اہم انتظامی عہدوں پر غیر متعلقہ افراد براجمان ہیں۔ 2 افسران غیر قانونی تعیناتی کے باوجود اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ اسکول تعلیم کے اہم انتظامی عہدوں پر غیر متعلقہ افراد براجمان ہیں۔ 2 افسران غیر قانونی تعیناتی کے باوجود اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انتظامی عہدوں پر غیر متعلقہ افراد براجمان ہیں اور 2 افسران غیر قانونی تعیناتی کے باوجود اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری کا عبدالجبار شاہانی بھی ڈپٹی سیکریٹری قانون اسکول کی تعلیم پر برقرار ہیں، جبکہ دونوں افسران غیر قانونی تعیناتی کے باوجود اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول تعلیم میں اندھیر نگری چوپٹ کا راج ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم میں اہم انتظامی عہدوں پر غیر متعلقہ افراد کو براجمان کیا گیا۔ سابق سیکریٹری تعلیم قاضی شاہد پرویز کے دور میں 30 ستمبر 2018 میں
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो पढ़ाने वाला उस्ताद है उसको पर नवाजिश कर दी गई। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को 18 ग्रेड की पोस्ट पर लेजिस्लेशन अफसर लगा दिया गया। महकमा स्कूल तालीम के कोर्ट मेट्रो देखने का इजाफी चार्ज भी जावेद ख्वाजा के सुपर्द किया गया। 9 दिसंबर 2020 को जावेद अली ख्वाजा पर एक और नवाजिश करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी कानून तालीम का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर तरक्की व वंशोवृद्धि बोर्ड तालीम अब्दुल जब्बार शाहानी पर भी नवाजिश कर दी गई। अब्दुल जब्बार शाहानी को महकमा स्कूल तालीम में पहले लेजिस्लेशन अफसर लगा दिया गया, बाद में जो उनको फिर से डिप्टी सेक्रेटरी कानून 2 स्कूल तालीम लगा दिया गया। अदालती पाबंदी के बावजूद महकमा स्कूल तालीम के 2 इंतजामी ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियां कर दी गई। दोनों अफसरान गैर कानूनी तैनातियां करके तैनातियों के बावजूद अहम ओहदों पर विराजमान, लेकिन महकमा स्कूल तालीम के हुकाम ने इस मामले का ताल कोई नोटिस न लिया, न वजारत जो महकमा तालीम से उनकी जानब से हुकूमत की जानब से, ताकि इस वक्त महकमा स्कूल तालीम में एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद गैर मुतल्लका अफराद को अदालती अहकामात के बावजूद तैनात कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। पीएसओ का माली बहरान शिदत इख्तियार कर गया है। पीएसओ के वाजिबात 611 अरब तक जा पहुँचे हैं। रवा माह दरामदी LNG की मद में 6.81 अरब रुपए की अदायगी की गई है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा 611 अरब तक पहुँच गया है खसारा? फराहम करता है, उसकी जो मजमूई वाजिबात हैं 611 अरब रुपए से भी तजावज कर गए। एक माह में देखा जाए दरामदी LNG की मद में से 6 अरब 81 करोड़ रुपए अदा किए गए और अदायगी के बाद दरामदी LNG के वाजिबात 388 अरब 56 करोड़ रुपए से कम होकर 381 अरब 75 करोड़ रुपए की बुलंद सतह पर अभी भी मौजूद है। सबसे ज्यादा वाजिबात दरामदी LNG की मद में SNGPL को अदा करने। पावर सेक्टर पर देखा जाए मजमूई वाजिबात 177 अरब 65 करोड़ रुपए हो चुके हैं। PIA पर मजमूई वाजिबात और उससे जो रुपए की कदर में कमी हो उसके असरात देखकर जो 43 अरब रुपए के वाजिबात हैं। PSO ने मजमूई तौर पर रिफाइनरीज और दरामदात पर अरबों रुपए की अदायगी करनी है, जिसे मुकामी रिफाइनरीज को मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए भी अदा करने हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी नेशनल स्टेडियम पहुंचे हैं। उनके हमरा उनके साहबजादे और साहबजादी भी मौजूद हैं। नेशनल स्टेडियम पहुंचने पर PCB के CEO ने उनका इस्तकबाल किया है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह नजम सेठी के हमरा आज गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो पहले टेस्ट का पहला दिन का खेल है वो देख रहे हैं और यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं और जब उन्होंने यहाँ पे पहुंचे तो मीडिया ने सवाल जवाब भी किया। उनका कहना था नेशनल स्टेडियम हमारा अपना स्टेडियम है, यहाँ पर साथ ही निकाह कि आप आज फिर आ गए। उनका कहना था यार हमारा अपना स्टेडियम है, जब दिन चाहेगा आऊँगा और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए जब टाइम मिलेगा तो आऊँगा। और उनका कहना था कि बड़ी खुशी है कि कराची में कई से बाद न्यूजीलैंड की टीम यहाँ मैच खेल रही है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको मैं सादा स्कोर ही बताया चलूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान ने 252 रन बना लिए हैं और 4 विकेट नुकसान पर बड़ी पार्टनरशिप इस वक्त लग रही है। बाबर आजम सेंचुरी कर चुके हैं और 61 रन पर सरफराज अहमद खेलने सरफराज अहमद आज 4 साल बाद पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर रहे हैं कि उनकी जो सेशन है वो दुरुस्त है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ का सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। DIGs, DIG, CIA और दीगर ने शिरकत की है। जावेद आलम ने शहर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने का हुक्म दिया है। दानियाल सैयद से मजीद जानेंगे। दानियाल, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल एडिशनल IG कराची जावेद आलम उड़ो की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस KPO में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें शहर भर के सिक्योरिटी इंतजामात और अमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में DIGs, DIG, CIA, जिला SSPs और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। पुलिस चीफ ने शहर भर में सिक्योरिटी इक़दामात को मजीद ठोस और मजबूत बनाने के साथ साथ दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और सर्चिंग के इक़दामात को गैर मामूली बनाने की जो हिदायत जारी की हैं। तमाम हसास तनसीबात, अहम सरकारी और नीम सरकारी दफातर और इमारतों पर हिफाजती इक़दामात को मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई है। सिक्योरिटी पर जो VIPs हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। नफरी को जो कमी का सामना है उसको तमाम पहलुओं पर नजरसानी करते हुए कराची पुलिस चीफ ने हिदायत जारी की है कि एडवांस इंटेलिजेंस कलेक्शन, शेयरिंग और बर वक्त फॉलो करने के जुमला इक़दामात जो उनको मजीद ठोस किया जाए और शहरियों की हिफाजत को
हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, आपने हमें अपडेट किया।